شذرات مدیر کے قلم سے، عنوان حادثے کے بعد حادثے۔ اگست میں پاکستان کے شہر کراچی میں ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ اس کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار ایک باپ بیٹی جاں بحق ہو گئے۔ اس کے ساتھ 5 دیگر افراد شدید زخمی ہوئے۔ موٹر سائیکل اور دوسری گاڑیوں کو خاصا نقصان پہنچا۔ اس حادثے کی ذمہ دار ایک خاتون نتاشا دانش ہیں۔ وہ کئی کمپنیوں کی MD اور مالک ہیں۔ ان کا تعلق ایک معروف کاروباری اشرافیہ کے ایک متمول خاندان سے ہے۔ حادثے کے فوراً بعد اس کی CCTV ویڈیوز سوشل میڈیا میں ٹاپ ٹرینڈ کرنے لگیں۔ پولیس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ملزمہ کو گرفتار کر لیتی۔ ملزمہ پر مقدمہ چلتا رہا اور وہ اس دوران میں سلاخوں کے پیچھے رہی، لیکن اس کے ورثاء اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے اسے حوالات میں ممکن حد تک سہولتیں پہنچاتے رہے۔ آخرکار ٹھیک 20 دنوں کے اندر خاتون کے ورثاء اور حادثے کا شکار ہونے والے تمام فریقوں میں معاملات طے پا گئے اور اسلامی قانون دیت کے مطابق ہر ایک کو معاوضہ ادا کر دیا گیا، اور جاں بحق عمران عارف اور آمنہ عارف کے ورثاء کی جانب سے حلف نامہ عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اہل خانہ نے کہا کہ معاہدہ کسی دباؤ کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ملزمہ نتاشا اور خاوند کی درخواست ضمانت منظور کر لی، جبکہ منشیات استعمال کرنے کے کیس میں درخواست ضمانت کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ملزم کے وکیل نے کہا کہ نتاشا کو عدالت نے اجازت دی ہے کہ وہ چاہے تو ملک سے باہر بھی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر سوشل میڈیا پر ایسی تصاویر گردش کرنے لگی جن میں وہ وکٹری کا نشان بنا کر چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے ایک نئی گاڑی میں سوار ہو کر گھر روانہ ہو رہی ہیں۔ اس تصویر کو پاکستان کے 2 بڑے نامور اور ذمہ دار صحافیوں نے وائرل کیا تھا۔ یہ ایک دل دود حادثے کا بظاہر ڈراپ سین تھا، لیکن یہ حادثہ اصل میں اپنے اندر کئی بڑے حادثوں، غلط فہمیوں اور معاشرتی خرابیوں کی گمبھیر تصویر ہے۔ پہلا حادثہ تو یہ ہوا کہ ملزم خاتون کے ورثاء جلد ہی نتاشا کا ایسا میڈیکل سرٹیفکیٹ لے آئے جس کے مطابق وہ بعض نفسیاتی بیماریوں کا شکار بتلائی گئی۔ ان رپورٹس کے ذریعے خاتون کے جرم کی شدت کم کر کے اسے فوری ضمانت دلانا مقصود تھی، لیکن دوسری رپورٹس بھی سامنے آئیں جس میں خاتون کا نشے کی حالت میں ہونا ثابت ہو رہا تھا۔ پاکستانی جائز طور پر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا پیسے کے زور پر کوئی بھی مرضی کی رپورٹ حاصل کر سکتا ہے؟ بلا شبہ یہ پاکستانی معاشرے کی بہت ہی بری تصویر ہے۔ دوسری خبر یہ تھی کہ جس ڈاکٹر نے بھاری رشوت لے کر ملزمہ کو نفسیاتی مریض ظاہر کیا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن ایک دوسرے ڈاکٹر صاحب نے ایک دوسری رپورٹ جاری کی۔ اس نے رشوت کی پیشکش قبول نہیں کی اور لکھا کہ ملزمہ 100% نارمل ہے۔ یہ ڈاکٹر ہندو ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے خبر بھی کسی حادثے سے کم نہیں تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا اسلام کا ایمانداری سکھانے میں کوئی کردار نہیں، اور کیا ہندو مذہب انسان کے اچھے کردار کی ضمانت دیتا ہے؟ یہ سوچ اصل میں اس غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ انسان کی کوئی فطرت نہیں ہوتی، اس کے اندر اچھا یا برا انسان اس کا مذہب تشکیل دیتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیک فطرت پر پیدا کیا ہے، اور تمام مذاہب اصل میں انسان کی اس نیک فطرت کو مخاطب کرتے ہیں، وہ اس کی یاد دہانی کے لیے ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کو جھوٹ بولنے اور بددیانتی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، وہ اسے سچائی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہندو ڈاکٹر نے اپنی نیک فطرت کو زندہ رکھا اور مسلمان ڈاکٹر نے اسے فراموش کر دیا۔ مذہب تو ایک ٹول کی طرح ہے جس کا درست استعمال ماننے والے کو باکردار بناتا ہے، اور جو اسے فراموش کر دیتا ہے اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس سے ہم کسی مذہب کے سچا یا جھوٹا ہونے کا کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پاکستانی معاشرے میں مذہب کے درست شعور کی آگہی کی سخت ضرورت ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ہاں متعصبانہ رویہ پایا جاتا ہے۔ تیسرا حادثہ وہ وبیلا تھا جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک عورت بھلا اتنی بڑی گاڑی کیسے سنبھال سکتی ہے، عورت کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، نہ کہ وہ سڑکوں پر گاڑیاں چلاتی پھرے۔ اسی لیے جب خاتون نے غلطی سے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری، اس کے بعد وہ عورت ہونے کی وجہ سے اس قدر گھبرا گئی کہ ٹکروں پر ٹکریں مارتی گئی۔
اس میں حادثے کا پہلو عورت کے حوالے سے وہ غلط تاثر ہے جو عام طور پر پاکستانی معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ یہ معاشرے کی جہالت اور غلط مذہبی نظریات کی نشاندہی کرتا ہے اور اس بات کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ اس طرح کے غلط تصورات کی اصلاح کس قدر ضروری ہے۔ چوتھا حادثہ BBC کی یہ خبر تھی کہ وکٹری کی نشان والی تصویریں جعلی تھیں اور کسی نے AI سے یہ تصویریں بنائی تھیں اور دونوں صحافیوں نے تصدیق کیے بغیر انہیں شائع کر دیا۔ بعد میں احساس ہونے پر انہوں نے معذرت کرتے ہوئے یہ تصاویر ہٹا لی۔ یہ المیہ بہت ہی پریشان کن ہے۔ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انسان اگر جلد بازی کا مظاہرہ کرے تو وہ حقیقت سے کس قدر دور ہو سکتا ہے۔ جو ذرائع انسان کو حقیقت سے باخبر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ اصل میں دو دھاری تلوار ہیں۔ وہی ذرائع ہمیں گمراہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کامن سینس اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تصدیق کیے بغیر کسی خبر کو سچا تسلیم نہ کیا جائے اور نہ ہی اسے آگے پھیلایا جائے۔ یہ بات بھی عقل کے فطری استعمال پر مشتمل ہے اور قرآن مجید نے اس کی یاد دہانی کرائی ہے کہ خبر کی تصدیق کیے بغیر اسے نہ مانا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی مزید تشریح میں یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا پھرے۔ اس حوالے سے یہ پہلو بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ آج کے جدید دور میں جب ہمارے پاس اطلاعات کے محیر العقول اور ماضی کے مقابلے میں ناقابل تصور قسم کے ذرائع موجود ہیں، ہم کس قدر آسانی سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے کردار کو کس قدر بھیانک انداز میں منفی بنا سکتے ہیں جن کے بارے میں پہلے سے منفی قسم کے شواہد موجود ہوں۔ سوچئے کہ اگر آج کے اس دور میں یہ سب کچھ ممکن ہے تو ماضی میں ہم تاریخ کے حوالے سے کتنے گمراہ کن نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تاریخی معاملے میں خاص طور پر جب وہ مذہب اور قوم کے متعلق ہوں، نتائج اخذ کرنے میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے اور اس میں بلیک اینڈ وائٹ رائے بنانا کس قدر گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ اس لیے دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ واقعات سے مذہبی اور قومی نظریات مرتب نہ کیے جائیں اور نہ کسی واقعے کو قانون کا ماخذ بنایا جائے، نہ کسی شخصیت کو ہم شیطان سمجھ سکتے ہیں اور نہ کسی واقعے کی روشنی میں کوئی فرشتہ قرار پا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر برصغیر کی تاریخ میں تقسیم اور اس کے بعد کے واقعات و حادثات میں دونوں ملکوں کی قوموں کو اس پہلو سے اپنے خیالات اور نظریات کا جائزہ لینا چاہیے۔ چھٹا حادثہ اس بدظنی کی صورت میں سامنے آیا کہ اسلامی قوانین کے تحت انصاف نہیں مل سکتا۔ یہ قبائلی قوانین ہیں جو اشرافیہ کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس قانون دیت کے تحت تو انسانی جان، مال اور عزت بھی خریدی جا سکتی ہے۔ یہ تاثر اسلامی قوانین کے حوالے سے قلت تدبر اور قلت مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ دیت کے قوانین معاشرے میں بہت فلاح کا باعث ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنے اور نافذ کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے۔ جان بوجھ کر قتل یعنی قتل عمد ہو یا قتل خطا، اس میں جرم دو ہوتے ہیں، ایک جرم اسٹیٹ کے خلاف اور ایک جرم مدعی یعنی مضروب یا مقتول کے خلاف۔ جہاں تک مضروب یا مقتول کا معاملہ ہے، اس میں یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ وہ اگر معاف کرنا چاہے اور اپنے نقصان کی قیمت لینے پر آمادہ ہو جائے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یعنی اگر صاف نظر آ رہا ہو کہ ایک حادثے کے تحت یہ نقصان یا قتل ہوا ہے اور اس میں کسی نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا یا حالات مجرم کو رعایت دینے کا تقاضا کر رہے ہیں، تو یہ آپشن رکھا ہے کہ مجرم یا ذمہ دار کے ساتھ رعایت برتی جائے اور اس میں اس کے غریب یا امیر ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ذمہ دار جیسا کہ اس واقعے میں ہے مالدار ہے تو اس سے مال لیا جائے اور نقصان جس قدر ممکن ہو پورا کیا جائے، لیکن وہ اگر غریب یا کم حیثیت ہے تو اس موقع پر حکومت آگے آئے۔ وہ پابند ہے کہ مقتول کا خون بہا ادا کرے اور دوسرے کے نقصان کو بھی عدل کے ساتھ پورا کیا جائے۔ یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے کہ مالی حیثیت کسی کو بچانے کا باعث ہو اور کسی کی غربت اس کے مقدر میں سزا لکھ دے۔ ایسا ہوا تو یہ دیت کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ دیت کا قانون ماضی میں بھی آج بھی معاشرے میں بدلے اور انتقام کی روایت کو روک دینے کا باعث ہے۔ اس سے معاشرے میں امن و امان اور سماجی توڑ پھوڑ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاست کسی طور پر بھی ایسے مجرم کو معاف نہیں کر سکتی
جس نے مجرمانہ غفلت اور سماجی حیثیت کے غلط استعمال سے جرم کیا ہے، جیسا کہ بظاہر اس معاملے میں نظر آ رہا ہے۔ نشہ کی حالت میں ڈرائیونگ اور قانون کو خریدنے، جعل سازی سے قانون کو دھوکہ دینے کی کوشش ایسے جرائم ہیں جو کسی بھی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں۔ نہ پاکستان کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ دنیا کا کوئی اور معاشرہ۔ زیر بحث کیس یہی چیز اعتراض کی باعث بنی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دیت کا قانون اس بات کی کسی طور پر اجازت نہیں دیتا کہ صرف مالی ہرجانہ لے کر ذمہ دار یا مجرم کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کے خلاف ریاست سارے حالات دیکھتے ہوئے فیصلہ دے گی کہ مجرم یا ذمہ دار کس قدر رعایت یا کس قدر سخت سزا کا حقدار ہے۔ آخری بات اس حادثے کے حوالے سے یہ کی جا رہی ہے کہ وارثین نے ملزمہ کو بچانے کی اتنی کوشش کیوں کی ہے۔ ہمارے خیال میں یہ بہت ہی مثبت اور قابل تعریف بات ہے۔ ایسے حادثوں میں وارثین کا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے، یہی فطری رویہ ہے اور یہی انسانیت کا تقاضا ہے۔ اس سے خیر و برکت کے بہت سے پہلو نکلتے ہیں، البتہ اس میں یہ چیز ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ معاملہ عدل کے خلاف نہ ہو، ناجائز فیور لینے کا نہ ہو، جیسا کہ اس معاملے میں بظاہر ہوا ہے۔ یقیناً یہ پہلو قابل مذمت ہے، لیکن ورثاء نے نتاشا کا خیال رکھا ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑا، تو یہ قابل مذمت نہیں، قابل تعریف بات ہے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان سے ہمدردی اور ان کے نقصان کے ازالے کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے۔ اس موقع پر بچت ناقابل معافی کنجوسی، سنگ دلی اور کم ظرفی ہے، اور جان چھڑانا اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، کیونکہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے حادثے میں ایک دوسری عدالت بھی ہے، اور وہ آخرت کی عدالت ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی عدالت میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی چلاکی، کوئی دھونس نہیں چل سکتی۔ اس کا فیصلہ تو اس عدالت میں ہونا ہے۔ دنیا کی عدالت کا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہاں تو مرنے والوں نے کچھ وصول نہیں کیا، وہ تو مٹی اوڑھ کر قیامت تک کے لیے خاموش ہو گئے، ان کا دعویٰ تو باقی ہے۔ حشر کے دن نتاشا دانش کو ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔